7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہیں اپنا سایہ نصیب فرما۔ بعض علماء نے اس کی تشریح میں یہ لکھا ہے کہ یہاں سائے سے مراد سایہ لطف و کرم ہوگا، اور شارحین کی ایک جماعت اس کی طرف گئی ہے کہ یہاں سائے سے مراد عرش کا سایہ ہے۔ قیامت کے دن جب سورج بالکل قریب ہوگا، آج تو بہت دور ہے اور اس کا رخ بھی الٹا ہے، قیامت کے دن رخ سیدھا ہو جائے گا اور زمین کے بالکل قریب آ جائے۔ زمین میں قوت جاذبہ ہے، اب وہ حرارت کو، گرمی کو اپنے اندر جذب کرتی، لیکن قیامت کے دن یہ تانبے کی ہو جائے گی، اور جو اس کے اوپر گرمی اور حرارت ہوگی اس کو اپنے اندر جذب نہیں کرے گی بلکہ اگلے گی، تو زمین سے بھی تپش نکلے گی، ادھر سے سورج بھی سیدھے رخ ہو کے بالکل قریب ایک میل تک آ جائے گا، تو وہ بہت سخت دن ہوگا۔ اس دن لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے، اپنے اپنے اعمال کے مطابق، کوئی گھٹنوں تک، کوئی ٹخنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی گلے تک، اور کوئی پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ پسینے سے بھاگ بھی نہیں سکیں گے، جدھر جائیں گے پسینہ بھی ساتھ ساتھ چلے گا، اور وہ گرم اتنا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ احد پہاڑ پہ رکھ دیا جائے تو اس کی حدت اور گرمی سے پگھل جائے، اور بدبودار اتنا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ اب دنیا پہ ڈال دیا جائے، انسان کیا جانوروں کے دماغ بھی بدبو سے پٹ جائیں۔ اپنے اپنے اعمال بد کے مطابق لوگ اس پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی سایہ نہیں ہوگا، لیکن کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنے خاص کرم سے سائے میں رکھے گا۔ جو سایہ الہی میں ہوں گے، سایہ عرش میں ہوں گے، انہیں پسینہ بھی نہیں آئے گا اور انہیں گرمی بھی نہیں ستائے، کسی دکھ میں نہیں ہوں گے اس دن، جو اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں۔ وہ کون لوگ ہیں؟ حضور نے اس حدیث کے اندر، جو امام بخاری نے بھی، امام مسلم نے بھی، امام ابن ماجہ نے بھی اور دیگر ائمہ نے اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے، 7 اشخاص کا حضور نے تذکرہ فرمایا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، سورج سیدھے رخ ہوگا اور قریب ہوگا، لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، اس دن باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے بھاگے گا، بیوی شوہر سے اور شوہر بیوی سے بھاگے، اس دن ماں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے بھاگے گی، بڑا سخت دن ہوگا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقی، گہرے اور گوڑے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، بڑا سخت دن ہوگا، اللہ پورے قہر و جلال میں ہوگا۔ تو اس دن جب کہ ہر شخص تھر تھر کانپ رہا ہوگا، 7 اشخاص ایسے ہیں جنہیں اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے۔ وہ 7 اشخاص کون؟ پہلا شخص امام عادل، عادل حکمراں، جو عدل و انصاف کے ساتھ امور سلطنت سر انجام دے۔ اسلام ہم سے عدل کا تقاضا کرتا ہے، اور اگر آپ اسلام کا کوئی دوسرا نام پوچھیں تو دوسرا نام نظام عدل ہوگا۔ اسلام عدل کی تلقین کرتا ہے اور عدل کا درس اور سبق دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو امام عادل، عادل حکمران عرش الہی کے سائے تلے ہو۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ قوائم الدنیا اربع، دنیا کے پائے 4 ہیں، 4 لوگوں کی وجہ سے دنیا قائم ہے: بعدل الامراء و بسخاوت الاغنیاء و بعلم العلماء و بدعاء الفقراء۔ 4 چیزوں سے دنیا قائم، حکمرانوں کے عدل سے، علماء کے علم سے، اغنیاء کی سخاوت سے اور فقیروں کی دعاؤں سے۔ الملک یدوم بالکفر، ایک عربی کا مقولہ ہے، الملک یدوم بالکفر ولا یدوم بالظلم، ملک کفر سے تو قائم رہ سکتے ہیں لیکن ظلم سے قائم نہیں رہتے۔ جب کسی علاقے میں، کسی بستی میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی گھر میں جب ظلم کا آغاز ہو جائے تو گھر اجڑ جاتے ہیں، ملک، شہر اور بستیاں برباد ہو جاتی۔ تو عدل کا درس دیا گیا، عدل کا حکم دیا گیا، انصاف کا سبق بڑھایا گیا۔ اس امت کو درس ہی یہی دیا گیا کہ تم نے عدل کرنا ہے، اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار ہی تمہارا کیوں نہ ہو۔ تو عدل کرنے والا حکمران اللہ کی رحمتوں کا سایہ ہے۔ جو عادل حکمران ہے وہ اللہ کا خلیفہ ہے، اور جو ظالم حکمران ہے وہ شیطان کا خلیفہ ہے۔ عدل سے ہی معاشرے میں سکون ہوتا ہے۔ اب عدل کیا ہے؟ انصاف کسے کہتے؟ ہر چیز اپنی ٹھیک جگہ پہ ہو، جو اس کا مقام ہے اس کو وہ دیا جائے، اس کو عدل کہتے۔ اور کوئی شے
اپنے اصل مقام سے ہٹے تو اس کو ظلم کہتے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، ظلم کی یہ تعریف ہے، کسی چیز کو اس کے غیر محل پہ رکھنا، جو اس کا ٹھکانہ نہیں ہے اس پہ اس کو رکھنا، یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور ہر شے اپنے مقام پہ ہو اس کو عدل کہتے۔ عدل و انصاف کا ہمیں درس دیا گیا۔ آج جن حکمرانوں کے نام باقی ہیں اور زندہ ہیں، انہوں نے عدل سے معاشرے کے اندر امن پیدا کیا تھا، اور جو انصاف نہیں کرتے ان کا نام حرف غلط کی طرح بٹ جاتا ہے۔ دنیا کے اوپر کتنے حکمران آئے ہیں لیکن آج ان کا نام بھی نہیں ہے، لیکن نوشیروان کا نام آج بھی باقی ہے۔ عدل کے دم سے اس کا نام آج بھی احترام سے لیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ میں سلطان عادل کے زمانے کے اندر پیدا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو عدل جو ہے، انصاف جو ہے، یہ اچھائی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور جو حکمران عدل کرے اس کا نام عزت سے باقی رہتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کو ایک عورت نے آ کر کے کہا کہ میری جوان بیٹی ہے اور میرا شوہر فوت ہو چکا ہے، آپ کا بھتیجا رات کو ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میں سخت پریشان۔ سلطان نے اس کو کہا کہ اب جب دوبارہ آئے تو تم میرے پاس آ جا، میں عدل و انصاف قائم کرو۔ ایک دن گزرے، وہ بوڑھی آئی، بادشاہ نے جو اس کو خصوصی کوڈ دیا ہوا تھا کہ اس کے ذریعے تو میرے تک پہنچ پائے، تو وہ بادشاہ تک پہنچی، کہا کہ اس وقت وہ ہمارے گھر میں موجود ہے۔ بادشاہ اس کے ساتھ چل پڑا، کہا میرے سے پہلے تو چلی جا، اور جو ہے وہ بتی بند کر دے۔ دیے کو گل کر دیا گیا۔ بادشاہ گھر میں داخل ہوا، اور داخل ہوتے ہی اس نے جب اس نوجوان کو دیکھا تو اس کا سر قلم کر دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ چراغ روشن کرو۔ جب چراغ روشن کیا گیا تو بادشاہ نے کہا الحمدللہ۔ اس کے بعد اس نے ٹھنڈا پانی مانگا، اس خاتون نے پانی پیش کیا۔ بادشاہ واپس پلٹنے لگا تو اس خاتون نے کہا کہ میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ نے پہلے چراغ بند کیا، پھر چراغ جلوایا، پھر الحمدللہ کہا، پھر پانی طلب کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ بادشاہ نے کہا جو راز ہے وہ راز ہی رہے تو ٹھیک۔ کہا نہیں، تمہیں بتانا ہوگا۔ بڑھیا نے ضد کی تو بادشاہ نے بتایا۔ کہا جب تم نے کہا تھا کہ آپ کا نالائق بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے اور میری بیٹی گھر میں جوان ہے، تو میں اس لیے چراغ کو گل کیا تھا کہ عدل قائم کرتے ہوئے میرے دل میں کوئی رحم پیدا نہ ہو۔ اپنے جوان بھتیجے کو قتل کرنا تماشا تو نہیں ہے، مجھے بھائی کا چہرہ سامنے آ جائے گا، اور ایسا نہ ہو کہ میں عدل کو قائم کرتے ہوئے جو ہے وہ رک جاؤں اور عدل قائم کرنے میں دقت محسوس کروں، اس لیے میں نے چراغ کو بجھا لیا تاکہ میں عدل کے تقاضوں کو پورا کر سکوں۔ کہا پھر آپ نے جب چراغ جلوایا تو پھر آپ نے الحمدللہ کیوں پڑھا؟ کہا میں اس دن سے پریشان تھا کہ میرا خون اتنا گندا ہو گیا کہ ایک غریب بیوہ کے گھر میں میرا بھتیجا جا کے گھس جاتا ہے، لیکن جب میں نے چراغ جلوایا دیکھا وہ میرا بھتیجا نہیں تھا، کوئی اور تھا، ہمارا صرف نام استعمال کرتا تھا۔ تو کہا پھر آپ نے پانی کیوں پیا؟ کہا بڑھیا یہ راز رہنے دو، دو باتیں میں نے بتا دی، یہ نہ ہی پوچھ۔ بڑھیا نے ضد کی تو بادشاہ نے کہا سنو، جس دن سے تم نے کہا تھا کہ آپ کا بھتیجا ہمارے گھر میں گھس آتا ہے، اس دن سے نہ میں نے کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے۔ میں نے کہا تھا جب تک ظالم کو اس کے انجام تک نہیں پہنچا دیتا اتنی دیر تک کچھ کھاؤں گا اور کچھ پیوں گا بھی نہیں، تو اب میں نے ظالم کو انجام تک پہنچا دیا تو تیرے گھر میں دو گھونٹ تو میرا حق بنتا تھا، اس لیے میں نے پانی پیا ہے۔ آج ان کا اگر نام باقی ہے، آج ان کے اگر تذکرے زندہ ہیں، تو اس لیے کہ انہوں نے عدل و انصاف کے ضابطوں کو پورا کیا۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 7 اشخاص قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ پائیں گے، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جس نے عدل کیا۔ امام عادل، عادل امام، جو عادل امام ہے، بادشاہ حکمران عادل ہے، منصف ہے، اس کے لیے علماء نے کہا ہمیشہ دعا کرنی چاہیے زندگی کی، اللہ اسے لمبی زندگی عطا فرما۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ الانحناء للسلطان او لغیرہ مکروہ، کہ بادشاہ یا کسی اور شخص کے لیے جھکنا جو ہے وہ مکروہ ہے، اسی طرح کسی بادشاہ کے ہاتھ چومنے مکروہ ہیں، لیکن عادل حکمران جو ہے، عادل بادشاہ جو ہے، اگر ادب سے اس کے ہاتھ چوم لیے جائیں تو علماء کہتے اس میں کوئی کراہت نہیں۔ اللہ کے عدل کی وجہ سے، اللہ کے انصاف کی وجہ سے جو ہے، اس نے جو اللہ کے حکم پر عدل کیا اور انصاف کیا، اس کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے اور اس کے حکم کی مخالفت نہ کی جائے۔ وہ اللہ کی رحمتوں کا گھنا سایہ ہے جو عوام کے اوپر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے۔ تو پہلا شخص جس کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ دے گا وہ امام عادل ہے، امام مقسط ہے۔ دوسرا شخص وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزرے۔
کتنا بڑا اعزاز. حضور نے فرمایا الشاب التائب حبیب اللہ. لوگوں سن لو، جو جوان جوانی میں توبہ کرے وہ اللہ کا حبیب ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے 1000 بوڑھے کے توبہ کرنے سے اللہ کو ایک جوان کی توبہ زیادہ محبوب ہے. اور جب کوئی جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے اللہ کا عرش بھی خوشی میں جھوم اٹھتا ہے. جوانی کی توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں ہو. جوانی مستی کا نام نہیں ہے، جوانی آوارگی کا نام نہیں ہے، خواہشات کی تکمیل کا نام جوانی نہیں ہے، موڑوں اور چوکوں پہ کھڑا ہونے کا نام جوانی نہیں ہے، مصلی پہ بیٹھ کے رب کے حضور آنسو بہانے کا نام جوان. ایک روایت میں آتا ہے کہ تمہارے بہتر جوان وہ ہیں جو بوڑھوں کی مشابہت اختیار کریں، اور بدترین بوڑھے وہ ہیں جو جوانوں کی مشابہت اختیار کریں. تو بہترین جوان یہ ہے کہ جو جوانی میں بڑھاپے جیسا ہو، بوڑھوں جیسے انداز اور اطوار اور عادتیں اپنائے، اچھے اخلاق اور اچھا انداز، اور مصلی کو لازم پکڑے. وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. شب و روز میں نے کل بھی کہا تھا کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کرنا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ بڑھاپے کے اندر نیک اعمال کیے جائیں، لیکن عبادت کا جو لطف جوانی میں ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ جل شانہ جوان کی توبہ کو پسند کرتا ہے. وہ جوان جو اللہ کی عبادت میں، بشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری. اب عبادت کا مفہوم بہت وسیع ہے. ویسے بہترین عبادت نماز ہے، بہترین عبادت الصلاۃ نماز ہے، اور حضور نے اس کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دی. لیکن صرف عبادت کا مفہوم نماز تک ہی نہیں ہے. عبادت کا مفہوم بہت وسعت والا ہے. ساری زندگی اللہ کی رضا میں گزار دینا، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزار دینا، یہ عبادت. اللہ پر بعض نے کہا کہ بس اس کی رضا میں اپنے آپ کو گم کر دینا عبادت. غلام کو عبد کہتے ہیں نا، اور عبد وہ ہوتا ہے جو اپنے آقا کی مرضی میں اپنی مرضی کو گم. کوئی شخص کسی غلام کو خریدنے گیا نا منڈی میں، جب غلام بکتے تھے فروخت ہوتے تھے، تو جا کے ایک غلام سو پسند آیا، تو اس نے جب اس کا سودا کیا تو غلام سے پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے؟ تو غلام کہتا ہے میرا نام کوئی نہیں ہے، جو رکھیں گے وہی میرا نام ہوگا. جب غلام ہے تو پھر اس کی اپنی مرضی ختم ہو گئی. تو ہم اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے بندے ہیں، تو بندگی کا حق یہ ہے اللہ اکبر کہ ہم سر سے لے کر پاؤں تک اس کے ہو جائیں. تیرے ہندیاں سندیاں محبوبہ، میں کافر ہوما جے میں ہوما. اپنی ذات کو تو فنا کرنا ہے، اپنی ذات کو تو قربان کرنا ہے. وہ جوان جس کی جوانی کے حسین ایام، جس کی جوانی کے خوبصورت لمحے جبکہ باغپن تھا، جبکہ خواہشات کا ہجوم تھا، جبکہ تمنائیں اپنے عروج پہ تھی، لیکن اس نے سب کچھ اپنے رب کے لیے قربان کر دیا. سحری کے وقت اٹھ کے مصلی بچھایا اور آنسو بہائے، اور اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے اپنی رات کو بسر کیا. ایک روایت میں آتا ہے جو دن کا روزہ اور رات کی عبادت نہیں کرتا اس کو ایمان کی حلاوت ہی نصیب نہیں ہوتی. ایمان کی ایک حلاوت ہے، ایمان کی ایک مٹھاس ہے، ایمان کا ایک مزہ ہے، ایک سرور ہے. وہ کس کو نصیب ہوگا؟ جو دن روزے سے گزارے گا اور رات مصلی پہ گزارے گا، اپنی آنکھوں پر حیا کے پہرے بٹھائے گا، اپنی سوچوں کی پاکیزگی کا سامان کرے گا. ورنہ جوانی آئی اور گزر گئی اور اپنا قیمتی وقت ہم نے برباد کر دی. جس طرح ہر چیز کا بانکپن جوانی میں ہوتا ہے، عبادت کا جو سرور اور عبادت کی جو لذت جوانی میں نصیب ہوتی ہے وہ زندگی کے کسی اور ایام میں نصیب نہیں ہوتی. اس لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ جوان وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری، جب قیامت کے دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب پائے. تیسرا شخص جو عرش الہی کا سایہ پائے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ ہے. ایک نماز پڑھتا ہے تو دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھ جاتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ رہتے ہی مسجد میں تھے. مسجد کی کچھ لوگ میخیں ہوتی ہیں، حضور فرمایا کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جب بھی دیکھو مسجد میں ملیں گے، ڈھونڈو تو مسجد میں ملیں گے، جب بھی فارغ ٹائم ملا جو فوراً مسجد میں آ گئے. فرمایا اگر وہ بیمار پڑ جائیں اور مسجد کی حاضری سے قاصر ہو جائیں تو اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو ان کا حال پوچھنے کے لیے ان کے گھروں میں جاتے ہیں، ان کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں. حکم ہے بازار میں دیر سے جاؤ اور جلدی واپس آ جاؤ، مسجد میں جلدی جاؤ اور دیر سے واپس آ جاؤ. المومن فی المسجد کالسمک فی الماء والمنافق فی المسجد
کالطائر فی الکفس، مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح پنجرے کے اندر پرندہ پھنسا ہوا ہوتا ہے، کبھی مجبوراً آنا پڑ گیا تو جس طرح پھڑ پڑا رہا ہے کہ بہت جلدی نکلنا ملے مجھے، اس طرح منافق کا جی مسجد میں نہیں لگتا، مسجد میں جلدی آؤ اور دیر سے واپس جاؤ۔ لیکن ہم نے اپنے طرز زندگی کو الٹ بنا لیا ہوا ہے، بازار میں آدھے گھنٹے کے لیے جائیں تو 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں ہم صرف آخری وقت میں اور کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے واپس آ جائیں۔ مجھے ویسے بڑی حیرت ہوتی ہے جب نماز ختم ہو یا جمعۃ المبارک یا کوئی اور ایسا، تو جو دروازے کے اوپر رش ہوتا ہے، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں جلدی نکل جاؤں، حالانکہ جتنی دیر تک مسجد میں بیٹھیں گے، جتنی دیر تک مسجد میں رکیں گے، اتنی برکتیں اترتی رہیں گی۔ بہترین لمحے وہی ہیں جو اللہ کے گھر میں گزر گئے۔ خیر الاباکر، بہترین جگہیں اللہ کے گھر ہیں۔ مسجد کی آبادی اور مسجد کی ستھرائی اور صفائی اور مسجد کی تعمیر و تزئین کے لیے جو لوگ وابستہ ہوتے ہیں بہت بابرکت لوگ ہیں۔ حضور نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے اللہ کی مسجد بنائی اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ کتنی بڑی سعادت اور شخص کے لیے جو اللہ کے گھر کو تعمیر کرتا ہے۔ لیکن صرف تعمیر ہی کافی نہیں، اس کی آبادی رنگ و روغن اور رنگوں کے مختلف انداز کے فانوسوں سے نہیں ہے، مسجد کی آبادی نمازیوں سے۔ نمازی ہوں گے مسجد آباد ہوگی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جو مسجدوں کو آباد رکھتے ہیں، جن کے دل مسجد کے ساتھ لگے رہتے۔ ایک بوڑھی خاتون تھی، وہ مسجد نبوی میں صفائی کیا کرتی تھی۔ یہ ہم نے بھی بچپن میں دیکھا ہے کہ بوڑھی عورتیں مسجدوں میں آ کے جھاڑو دیا کرتی تھی۔ اب تو وہ تصور ہی ختم ہو گیا اور اب ہم یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں۔ وہ ایک زمانہ تھا کہ سدنے کہولت کو پہنچی ہوئی عورتیں، ظاہر ان سے پردے کے حکام بھی ساقط ہو جاتے ہیں، تو ایسی عورتیں عموماً جب صبح مساجد سے بچے پڑھ کے چلے جاتے تھے تو وہ مسجدوں میں آتی تھی، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ مسجدوں کی صفائی کیا کرتی۔ نمازی بھی آتے تھے، وہ کوشش کرتے تھے، کچھ لوگ پہلے آ جاتے تھے کہ مسجد کی صفائی کریں، کچھ لوگ ویسے کچھ تنکا پڑا اس کو اٹھا کر کے کوئی نہ کوئی ذمہ داری لے لیتے تھے۔ یہ مسجدوں کے اندر جو اب خادم رکھے گئے ہیں، اس کو ہم جو تنخواہ دیتے ہیں وہ ہمارا حصہ تو پڑ گیا اس کے اندر، لیکن از خود بھی اگر کبھی مسجد کی صفائی کا اہتمام کریں اور انتظام کریں تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے دل ستھرے ہوتے ہیں۔ جو اللہ کے گھر کو صاف کرتا ہے، اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتا۔ تو وہ بوڑھی خاتون تھی، مسجد نبوی میں آتی تھی اور مسجد نبوی کی صفائی کرتی۔ ایک دن حضور نے فرمایا کتنے دن ہو گئے ہیں میں اس بوڑھی خاتون کو دیکھ نہیں رہا۔ صحابہ نے عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی۔ تو فرمایا کہ تم نے مجھے بتایا نہیں؟ عرض کی حضور آپ مصروف ہیں کار نبوت میں، ہم نے سوچا کہ ایک عام سی خاتون ہے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا اور اس کی تدفین کر دی اور آپ کو نہیں بتایا۔ حضور فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کیا کرتی تھی؟ فرمایا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ صحابہ کو حضور نے ساتھ بھی اور اس کی قبر پر پہنچے، وہاں جا کے حضور نے دعا مانگی۔ جو اللہ کے گھر کو صاف کرتی ہے اور اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے، حضور علیہ السلام فرمایا وہ عام نہیں ہے، وہ سعادت مند خاتون ہے جس کو یہ سعادت نصیب ہوئی، یہ دولت نصیب ہوئی کہ اللہ کے گھر کو صاف کرتی۔ تو فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں میں لٹکا ہوا رہتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتے۔ ایک روایت میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جب کوئی بندہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے اور مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ فرشتوں کو کہتا ہے دیکھو میرا بندہ نماز پڑھ لیا پھر بھی نہیں جا رہا، دوسری نماز کے انتظار میں ہے، تم گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کی مغفرت فرما دی۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ وابستہ۔ چوتھا شخص وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا إِلَيْهِ، دو آدمی جنہوں نے اللہ کی رضا کے لیے آپس میں پیار ڈالا، ان کی محبت کا ذریعہ اللہ کی رضا تھی، جب وہ ملے تو اسی لیے ملے اور جب جدا ہوئے تو اسی لیے جدا ہوئے، ان کی محبت اللہ کی رضا کے لیے۔ فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، ان دونوں کو اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا۔ ایک بندہ اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا، دینی دوست، محبت پیار کا رشتہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ راستے میں بصورت انسان ایک فرشتہ اس کو ملا اور اسے پوچھتا ہے کہ کدھر جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں فلاں بستی میں اپنے ایک دوست کو ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے تجھے اس سے کوئی حاجت ہے، کوئی کام ہے؟ وہ کہتا مجھے کوئی کام نہیں۔ کہا کوئی احسان ہے جس کے بدلے میں جا رہے ہو؟ کہا کوئی احسان۔ کہا کوئی رشتہ داری ہے تیری اس کے ساتھ؟ اس نے کہا کوئی رشتہ داری۔ تو فرشتے نے بصورت انسان جو آیا ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے، وہ پوچھتا ہے
کہ پھر کس لیے جا رہے ہو؟ کہا بس اللہ کے لیے جا رہا ہوں۔ تو فرشتے نے کہا کہ میں تیرے رب کا فرستادہ ہوں، مجھے رب نے بھیجا ہے، تو اللہ کی رضا کے لیے جا رہا ہے اس شخص کو ملنے کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے بھی بخشا اور اسے بھی بخشا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے اسی شخص سے دوستی رکھتا ہے۔ پیار کے اور بھی بہت سارے ذرائع، رشتہ داری سے صلہ رحمی، دودھ کا رشتہ، خون کا رشتہ، کاروباری روابط، سیاسی روابط، غرض کے رشتے، بہت کچھ ہے، لیکن جب کسی سے ملاقات ہو، جب کسی سے تعلق قائم ہو تو وہ اللہ کے لیے۔ الحب للہ والبغض للہ، میرے پیار کا سبب بھی اللہ اور میرے کسی سے دشمنی کا سبب بھی اللہ۔ جب اللہ کی رضا کے لیے دو شخص آپس میں پیار کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ اتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب سورج 1.25 میل پہ ہوگا اور کوئی جو ہے وہ سایہ نہیں ہوگا، فرمایا حضور نے کہ اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما۔ اتنی بڑی سعادت ان کو نصیب ہوگی جن کی رضا کا معیار اور جن کی جو ہے وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اور معیار ان کا یہی ہے، الحب للہ والبغض للہ۔ پانچواں شخص جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ وہ جنت کا سایہ پائے گا، وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ ایک روایت میں ذات و حسب و جمال فقال انی اخاف، وہ شخص جس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی، اور وہ عورت ذات و منصب و جمال، منصب اور جمال کی مالکہ تھی، صاحب حسب و نسب بھی تھی اور خوبصورت بھی تھی۔ اس نے عورت نے مرد کو لبھایا اور اپنے جال میں پھانسنا چاہا۔ اب جب قدموں میں حسن خود بچھ رہا، پھر اپنے جذبات پہ قابو کون رکھے؟ لیکن اس جوان نے، اس شخص نے اس کی اس بات کے جواب میں کہا انی اخاف اللہ، تیری بات تو مان لیتا لیکن کیا کروں، رب سے ڈر لگتا ہے، اللہ کا خوف مجھے آتا ہے۔ حضور فرمایا وہ شخص جس نے یہ کہہ کے قدموں میں بچھتے ہوئے حسن کی اس پیشکش کو مسترد کر دیا، کل قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا